بالله العظيم جامع الأسماء والصفات الذي تسميت به في كل اللغات وسبحت لك المخلوقات والصلاة والسلام على من جرى باسمه القلم وتخلق بنوره الكائنات كوكب الدر كمكمة الكبرى شاشة الأنوار والتجليات الذي قد نجيت باسمه الأنبياء والأولياء والجنات صاحب الخلق العظيم والمعجزات سيدنا ومولانا أبا القاسم محمد ابن عبد الله روضته روضة من رياض الجنات أما بعد قال الله عز وجل في كلامه الأكمل بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم. نہایت ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. صاحبان ذی وقار، صاحبان علم، صاحبان شعور، صاحبان فکر، نہایت معزز واجب الاحترام خانوادگاہ سجادگان، علماء کرام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کا ارسال نہیں فرمایا، مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کا ارسال نہیں فرمایا، لیکن ایسی صورت میں کہ آپ کو سارے جہانوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اور اب دوسرے مقام پہ جو حدیث قدسی ہے، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا كنت كنزا خفيا فأردت أن أظهره فإن أول ما خلق الله نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایک بہت بڑا چھپا ہوا خزانہ تھے. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم ایک بہت بڑا چھپا ہوا خزانہ تھے. ہمیں نہ کسی نے جانا نہ کسی نے سمجھا، تو ہم نے یہ ارادہ کیا، ہم نے یہ چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، اپنا اظہار کرے، اپنی خدائی کا دعویٰ کرے. تو جب ہم نے یہ چاہا کہ اپنا اظہار کرے تو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. جب ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اپنا ظہور ہو تو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا. اور یہ میلاد مصطفیٰ اس وقت کی بات ہے. میلاد کا معنی کیا ہے؟ تخلیق ہونا، ولادت باسعادت. مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت، آپ کی پیدائش، تو پیدائش تو اس وقت ہوئی اللہ کے حبیب کی جب اب اور کب بھی پیدا نہیں ہوا تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے. سرکار اس وقت پیدا ہوئے جب اب اور کب بھی پیدا نہیں ہوا تھا. بیان کے الفاظ نہیں، احاطہ کلام نہیں، سوچ کا جام نہیں، عقل خام نہیں. نہ جوہر ہے، نہ عرض ہے، نہ غائط ہے، نہ غرض ہے، نہ آتش ہے، نہ آب ہے، نہ باد ہے، نہ خاک ہے، نہ خشک ہے، نہ تر ہے، نہ بہر ہے، نہ بر ہے، نہ مکان ہے، نہ مکی ہے، نہ آسمان ہے، نہ زمین ہے، نہ حرارت ہے، نہ رطوبت ہے، نہ یبوست ہے، نہ برودت ہے، نہ گل ہے، نہ بوٹا ہے، نہ شجر ہے، نہ حجر ہے، نہ ملک ہے، نہ فلک ہے، نہ سمک ہے، نہ سمک ہے، نہ پھولوں میں کوئی مہک تھی، نہ پرندوں کی کوئی چہک تھی، نہ ستاروں کی کوئی جھلک تھی، نہ روشنی کی کوئی چمک تھی، نہ وہ اجسام فلکیاتی تھے اور نہ یہ اجسام خاکی تھے. ابھی کچھ بھی پیدا نہیں ہوا. اللہ نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا، کچھ بھی نہ تھا.
سارے عالم امکان میں گھٹاٹک اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف ایک اللہ کی ذات تھی، کوئی دوسری ذات نہ تھی، صرف ایک ذات خداوندی تھی، صرف ایک شمع وحدت جل رہی تھی، لیکن اس شمع کا کوئی پروانہ نہ تھا، ایک صرف ذات خدا تھی اور کوئی دوسری ذات نہ تھی۔ اس وقت خداوند کریم نے اپنی خودی کا اظہار کیا، اپنی رانائیت کا اظہار کیا، اپنے ہونے کا اظہار کیا، تو رب ذوالجلال نے عالم عدم کو چاک کر کے اپنے حبیب کو پیدا فرمایا اور یوں بنایا کہ ایک لازوال بنا رہا تھا اور ایک لازوال بن رہا تھا، ایک لاجواب بنا رہا تھا، ایک لاجواب بن رہا تھا، ایک بے مثال بنا رہا تھا، اور اللہ کا ایک بے مثال حبیب بن رہا تھا، ایک بے عیب بنانے والا تھا اور ایک بے عیب حبیب بننے والا تھا، ایک باکمال بنا رہا تھا اور اللہ کا حبیب باکمال بن رہا تھا، اور اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا بنایا تمام علائشوں سے، کثافتوں سے، نجاستوں سے، غلاظتوں سے کشیدہ کر کے پاک صاف طیب و طاہر بنایا کہ سایہ بھی ختم فرما دیا۔ اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ نہ بنایا، حبیب اگر تیرا سایہ ہوگا تو تیرے جیسا ہو جائے گا، ہمیں یہ گوارا نہیں کہ کوئی تیرے جیسا ہو جائے۔ سامعین ذی وقار، صاحبان فکر، جن کا اپنا سایہ ان جیسا نہ ہو سکا، ہمسایہ ان جیسا کیسے ہو گیا؟ ارے جن کا اپنا سایہ ان جیسا نہ تھا، ہمسایہ ان جیسا کیسے ہو گیا؟ عزیزان محترم، اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا اور ان کے بنانے سے دنیا کو بنایا۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خداوند کریم نے ہمیں پیدا فرمایا تھا تو اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا، اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا، وہ کلام اول، مبدأ اول جو خداوند کریم نے ہم سے ارشاد فرمایا، ہمیں پیدا فرما کے خدا نے سب سے پہلے ہمیں ارشاد فرمایا۔ وہ ارشاد کیا تھا؟ لولاک لما خلقت الدنیا، حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتے، دنیا کو پیدا نہ کرتے، لولاک لما خلقت الکون والامکان، حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتے، کون و امکان کو پیدا نہ کرتے، لولاک لما خلقت الکائنات، حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتے ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے، لولاک لما خلقت السماوات والارض، حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتے آسمانوں اور زمینوں میں کچھ بھی پیدا نہ کرتے، لولاک لما خلقت الجنت والنار، حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتے نہ جنت کو پیدا کرتے نہ دوزخ کو پیدا کرتے، اور اس سے بڑی کوئی منزل نہیں۔ آخر میں ارشاد فرمایا، لولاک لما اظہرتم نبویہ، حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتے ہم اپنی خدائی کا دعویٰ نہ کرتے، حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتے ہم اپنی خدائی کو ظاہر نہ کرتے۔ تو اپنے خدائی کا دعویٰ اللہ نے اس وقت کیا جب اپنے حبیب کو پیدا فرمایا اور ان کے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔